نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الدجال اعور وليس ربك باعور۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، آگ اور پانی اس کے پاس ہوگا، اور مکمل اللہ کی طرف سے اسے قدرت حاصل ہوگی۔ 40 دنوں کے اندر وہ ہر وہ چیز کرے گا جو اللہ رب العالمین کے لائق شان ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ ایک دجال آزمائش ہوگا۔ جس طرح کہ جنت میں ڈالنا اور جہنم میں ڈالنا اللہ کے اختیار میں ہے، دجال بھی یہ کام کرے گا۔ مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مردہ کر دینا، یہ بھی 40 دن کے اندر اللہ رب العالمین کو سے اختیار دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 مقام پر دجال نہیں جا سکے گا، پوری روئے زمین پر اس کا قدم لگے گا، لیکن 3 مقام پر وہ نہیں جا سکے گا۔ بڑی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نگہبان ٹھہرے ہوں گے، اسے اس کی پیٹھ پر مار مار کے اسے پیچھے بھگا دیں گے، نہیں آ سکے گے۔ اور 3 مقام اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میرا مدینہ اور اللہ کا حرمت کردہ مکہ اور میرے سلیمان علیہ السلام کی مسجد اقصی، کہ ان 3 مقام پر جتنی کوشش کرے گا نہیں جا سکے گا۔ اور ایک قبیلے کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے لے کر فرمایا کہ ان قبیلے والوں کو بھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ قبیلہ کون سا ہے؟ بنو تمیم۔ بنو تمیم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو تمیم قیامت تک حق پر رہے گا، قیامت تک حق پر رہے گا۔ اور میں اس کے اندر دلچسپ ایک اور بات بھی بتاتا ہوں آپ کو، قیامت تک حق پر رہے گا۔ بنو تمیم کو کوئی بھی دنیا کائنات کی بڑی سے بڑی جو طاقتور چیز ہو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے مکر و فریب سے بھی بنو تمیم پناہ پا جائے گا، اس کو یہ دجال بھی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بنو تمیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو تمیم مکہ کے اندر مؤذن رہیں گے، مکہ کے اندر مؤذن رہیں گے۔ آج بھی جا کر دیکھیے مؤذن اذان کیسی دیتا ہے اور نماز کیسی پڑھتا ہے، اذان کیسی دیتا ہے اور نماز کیسی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے گویا کہ اسے ایک آئیڈیل بنایا بنو تمیم کو، کہ لوگوں ان کے نقش قدم پر چلو، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا گویا کہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے راستے پر چلے گا۔ اور انہیں سامنے نقشہ بنایا ہے کہ ان کا طریقہ بالکل وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ان کی نماز چیک کریں، روزہ چیک کریں، عبادات چیک کریں، اور ان کی اذان چیک کریں، ٹوٹل سنت رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بنو تمیم کے قبیلے کا نام لینے والا ایک شخص آئے گا، ہوگا نہیں بنو تمیم میں سے، نام لے گا کہ میں بنو تمیم کا ہوں، میں بنو تمیم کا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ باہر نکلے گا مدینہ رسول سے، اور باہر جب سرحد کو کراس کر لے گا، مدینہ رسول کی سرحد کو باہر نکل آئے گا، سامنے دیکھے گا ایک دجال کھڑا ہوا ہے۔ اسے دجال کو کہے گا کہ تو ہی کانا دجال ہے نا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ تو دجال اسے کہے گا کہ تو بنو تمیم میں سے ہے، مجھے تو صرف بنو تمیم والے جانتے ہیں، تو کیا بنو تمیم میں سے ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، بنو تمیم میں سے میں نہیں ہوں، لیکن ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے۔ ان کے ساتھ جو رشتہ بنا لے گا وہ بھی دجال کے مکر و فریب سے بچ جائے گا، اور جو بنو تمیم سے محبت کرے گا کیا وہ نہیں بچے گا؟ بنو تمیم سے جو محبت کرے گا وہ بھی دجال کے مکر و فریب سے بچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، دجال جس وقت آئے گا 7 دروازوں پر محیط مدینہ رسول ہوگا۔ ہر دروازے میں آنے کی کوشش کرے گا، 2 فرشتے ہر دروازے پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی تلواریں ہوں گی، جو تلواریں ان کی پیٹھ پر وہ ماریں گے اور وہ واپس بھاگ جائے گا۔ جو مدینہ رسول کے اندر اس وقت یہودی ہوں گے وہ مدینہ رسول سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ مدینہ میں دجال تو نہیں آ سکتا، لیکن یہودی تو باہر جا سکتے ہیں نا۔
اس کے مکر و فریب کے اندر وہ آ جائیں گے، اس کی سازش کے اندر لپیٹ لیے جائیں گے اور انہیں وہ گمراہ کر دے گا۔ یہی یہودی اور عیسائیوں کا ایک لشکر ہوگا، 70,000 کا لشکر جو دجال کا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے گا اسے، اور مزید جو ہے نا دجال ان کے اوپر پوری قوت حاصل کر لے گا، انہیں کو ساتھ لے کر 70,000 کے لشکر کو آگے پیچھے گھومتا رہے گا، قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، کہے گا اٹھو، وہ اٹھے گا، کہے گا تو کون ہے؟ میں تمہارا رب ہوں۔ دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو مردہ کہے گا میرا رب جو ہے مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ وہ کہے گا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ مردے کو کہے گا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے باپ کا نام فلاں ہے۔ وہ کہے گا کہ اس کی قبر کو اکھاڑو، اس کے باپ کی قبر کو اکھاڑو، دادا کا نام کیا ہے؟ اس کو اکھاڑو، سب قبروں کو اکھاڑے گا اور کہے گا کہ یہی ہے تیرا باپ، یہی ہے تیرا دادا، زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ پھر جو مردہ ہوگا جس کو اس نے اٹھایا تھا پہلے، ان کو اپنے فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، جس کو نبی علیہ السلام کی احادیث یاد ہوگی، قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، وہ فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا حدیث رسول کے اندر ہے کہ رب ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے، اللہ کانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی آنکھیں سلیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ایک نور ہے، وہ ایک نور ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو زندہ کر رہا ہوں، وہ کہے گا ہاں تو ہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی، اس کی جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ جنت تجھے دکھاؤں، ساری جنت اس طرح کھولے گا، دکھائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے بھی اس جنت میں داخل کر دے۔ جو جنت میں داخل کرے گا وہ اللہ کی جہنم میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال 40 دن کی زندگی لے کر آئے گا اور وہ مکمل زمین پر گھیرا کر لے گا، مکمل زمین پر ہر جگہ پر جائے گا۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے جہاں پر دجال کا ذکر کیا وہاں پر آپ نے فرمایا مسیح دجال، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی آپ نے کیا مسیح ابن مریم، دونوں کے بارے میں ایک ہی لفظ آیا، مسیح ابن دجال اور مسیح دجال اور مسیح ابن مریم، دونوں کے بارے میں۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ مسیح اگر سیاہ سے نکالے، لفظ سیاہ سے، مادہ اس کا سیاہ ہے، سیاہ سے مسیح نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیر و تفریح کرنے والا، سیر و تفریح کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی سیر و تفریح کریں گے پوری زمین کی۔ ایک وقت آئے گا نا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے 40 سال کی عمر پا کے، وہ بھی آئیں گے، انہوں نے بھی پوری روئے زمین کو پھرنا ہے، وہ سیاہ کریں، وہ سیر و تفریح کریں گے۔ اسی طرح دجال بھی پوری روئے زمین پر گھومے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو اسم فاعل کے معنی کے اندر لے جائیں، مسیح دجال کا مطلب یہ ہے کہ مسیح دجال جو ہے جو بھی کسی کے ہاتھ، کسی کے سر پر ہاتھ رکھے گا یا آنکھ پر ہاتھ رکھے گا تو اس بندے کو بھی کانا کر دے گا، اس بندے کو بھی کانا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مسیح کو حضرت ابن مریم کی طرف لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک قدرت دی تھی، ایک کرشمہ دیا تھا، جب کوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ رب العالمین اسے شفا دے دیتا تھا۔ مسیح کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا، وہ مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح دجال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہاتھ لگائے گا اللہ اسے کانا کر دے گا۔ تو یہ دونوں کے اندر تطبیق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے۔ کس صحابی رسول نے دیکھا تھا اور اس کا مذہب کیا تھا، دجال کو جب اس نے دیکھا کتنا لشکر اس کے ساتھ تھا، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔